حاضر میں مرتب رابع الربا جلد اول افسانہ نگار عمیر احمد پیدائش 10 دسمبر 1976 تعلیم ایم اے انگریزی ادبیات گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ اعزاز لکس اسٹائل ایوارڈ 2011 2014 2009 2007 2006 پاکستان میڈیا ایوارڈ 2010 ٹی وی ون پاپولر چوائس ایوارڈ 2006 انڈس ڈرامہ ایوارڈ اور دیگر تصانیف لا حاصل ناول 2001 امر بیبل ناول 2004 پیر کامل ناول 2004 دربار دل ناول 2005 تھوڑا سا آسمان ناول 2006 منو سلوا 2006 میری ذات ذرائع بے نشاں ناولٹ 2000 سحر ایک استعارہ ہے 2001 اور دیگر افسانہ دوزخ میرے پیارے اللہ آپ کے نام یہ میرا پہلا اور آخری خط ہے۔ بچپن میں ایک بار ایک کہانی پڑھی تھی، ایک یتیم بچے کی کہانی جسے اپنی کوئی ضرورت پڑنے کے لیے کچھ رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے نام ایک چٹھی لکھتا ہے، وہ چٹھی ڈاک خانے والے کھول لیتے ہیں، پھر اس بچے پر ترس کھاتے ہوئے کچھ رقم اکٹھی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بھیج دیتے ہیں۔ تب وہ کہانی پڑھتے ہوئے مجھے ترس سے زیادہ اس بچے پر رشک آیا جس پر دنیا نے ترس کھا لیا، مگر میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں ایک ایسا وقت آئے گا جب مجھے اللہ کے نام ایک ایسا ہی خط لکھنا پڑے گا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ دنیا اس خط کو کھول کر پڑھنے کے بعد کبھی مجھ پر ترس نہیں کھائے گی، یا شاید لوگ کبھی اس خط کو پڑھ ہی نہیں پائیں گے۔ نہیں، کیا یہ کہوں کہ پڑھنا نہیں چاہیں گے؟ نہیں، کیا کہوں کہ یہ خط ان تک پہنچ نہیں پائے گا۔ کاغذ پر سیاہی سے لکھی ہوئی تحریر دیکھی جا سکتی ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ سوچ کی لہروں پر بھیجے جانے والی تحریر کتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں، لکھنے والے اور اللہ کے سوا؟ میری خواہش تھی میں بھی اس بچے کی طرح کاغذ پر تحریر لکھتی، پھر اسی طرح لفافے پر اللہ کے نام لکھ کر ڈاک خانے کے سپرد کر دیتی، مگر میں ایسا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ لکھنے کے لیے ہاتھ میں قلم اور کاغذ ہونا چاہیے، میں دونوں چیزیں تھامنے کے قابل نہیں ہوں۔ میں اپنا ہاتھ بستر سے اٹھا نہیں سکتی، ہاتھ ہلانے کی کوشش کروں گی تو میرے جسم پر موجود زخموں سے خون رسنا شروع ہو جائے گا۔ قلم ہاتھوں میں تھاموں گی تو ہتھیلی کا ماس قلم کے ساتھ چپک جائے گا، انگلیاں موڑوں گی تو میرے نکلز انگلیوں کے جوڑ پر پڑنے والی دراڑیں ہاتھوں کی باقی ماندہ گوشت کی برہنہ کر دیں گی۔ آنکھیں مسلسل کھلی رکھنا بھی میرے لیے ممکن نہیں۔ درد کم کرنے کی دوائیں مجھے ہوش میں رہنے نہیں دیتی، درد مجھے ہوش کھونے نہیں دے رہا۔ میں بول کر کسی دوسرے کو خط بھی نہیں لکھوا سکتی، میں الفاظ اکٹھے کرنے کے قابل نہیں رہی۔ میرا ذہن درد اور اذیت سے معوف ہو رہا ہے، میرے منہ سے کرہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکل پا رہا، اور تکلیف اتنی ہے کہ میں کرہ بھی نہیں پا رہی۔ منہ کھولنے کی کوشش میں میرے چہرے کی جلی ہوئی جلد اور گوشت چٹکنے لگتا ہے، خون اور پیپ رسنے لگتی ہے، لفظ کرہ بن جاتا ہے۔ میو ہاسپٹل کے برن یونٹ میں ایک بستر پر اپنی زندگی کے آخری گھنٹے گزار رہی ہوں۔ میرا 70% حصہ جل چکا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے سے میں زندگی اور موت کی کشمکش سے دور ہوں، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے لا علاج قرار دے دیا۔ یہ اگلے 2 گھنٹوں میں مر جائیں گی۔ میں نے اپنے بستر سے کچھ فاصلے پر ڈاکٹر کو کچھ دیر پہلے کہتے سنا تھا۔ وہ پتہ نہیں کس سے مخاطب تھا، امی سے، ابو سے، مہوش سے، سجاد سے، لئیق سے، پتہ نہیں کس سے، مگر اس نے یہ کہا ضرور تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ کان؟ پتہ نہیں انہیں کان کہنا اب ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ جلنے کے بعد چیزوں کو کوئلہ کہتے ہیں یا راکھ؟ جلی ہوئی عورت کو کیا کہتے ہیں؟ پچھلے 24 گھنٹوں میں جن سوالوں کا جواب تلاش کر رہی ہوں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ میری ناک میں لگی ہوئی آکسیجن کی نالی دنیا میں میری آخری سانسوں کو ممکن بنا رہی ہے۔ میری دائیں ہاتھ کی آولا بنی ہوئی پشت میں پیوست ایک ڈرپ خطرہ کر کے میرے اندر
وہ نمی پہنچا رہی ہے جو میرے وجود کو اس ہولناک اذیت سے چھٹکارا پانے بھی نہیں دے رہی۔ میں گردن سے پیروں تک ایک سوراخ اور دار پنجرے میں ہوں، جس کو سفید رنگ کی ایک چادر سے ڈھانپا گیا ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اپنا کہ کپڑا میرے جسم سے نہ چھوئے۔ میں جسم پر موجود گوشت، چربی، کھال سب کچھ جل کر صرف خون آلودہ پیپ زدہ ایک ڈھیر بن رہ گیا ہے، اور ڈاکٹر اس ڈھیر کو مزید کسی تکلیف سے بچانے کے لیے اس پر کپڑا چھونے نہیں دے رہے۔ میں اپنا ہاتھ اٹھا کر چہرہ نہیں چھو سکتی، مگر پھر بھی جانتی ہوں وہاں اب کچھ نہیں ہوگا۔ میرے چہرے کے سارے نخوش مسخ ہو چکے ہوں گے۔ ہاں، مگر آنکھیں اب بھی باقی ہیں۔ آنکھیں اب بھی دیکھ سکتی ہیں اور دکھا بھی سکتی ہیں۔ میں پچھلے 24 گھنٹوں سے خود پر نظر ڈالنے والے ہر شخص کی آنکھ کی پتلی میں اپنی چھبی تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ہر شخص نظریں چرا جاتا ہے، مجھے اپنی چھبی نظر نہیں آتی۔ 24 گھنٹے، صرف 24 گھنٹے ہی تو گزرے ہیں مجھے گوشت پوش سے ایک نارمل انسان سے جھلسے ہوئے بے شناخت ڈھیر میں تبدیل ہوئے۔ 24 گھنٹے پہلے میں اپنی انگلیوں کے پوروں میں اپنے چہرے کے نقش کو محسوس کر سکتی تھی۔ ناک کی باریک اٹی ہوئی نوک، ہونٹوں کی مخصوص ساخت، گالوں کی ملائم جلد، بھووں کے بال، دراز خمدار پلکیں، ٹھوری کا گڑھا، مسکرانے پر گالوں میں پڑنے والے ڈمپل، کانوں کے نرم لو، اس میں لٹکتی ہوئی بالیاں، کمر تک لمبے سیاہ گھنے اور ملائم بال جو بہت اچھی طرح باندھے جانے کے باوجود میرے ماتھے اور گالوں پر بکھرے رہتے تھے، اور جنہیں میں ہر وقت کانوں کے پیچھے اڑستی رہتی۔ دراز احمد پلکوں والی سیاہ ہنستی ہوئی آنکھیں۔ اب وہاں کیا ہے؟ میں جانتی ہوں، میں نہیں جانتی۔ مجھے آپ کو تو یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ آپ کو یہ سب کچھ بتانے کے لیے تو خط نہیں لکھ رہی۔ میں تو آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ کیا پوچھنا چاہ رہی تھی؟ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ درد ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے۔ نرس میری ناک میں لگی ہوئی نالی کو ٹھیک کر رہی ہے۔ اس نے آکسیجن پریشر میں کچھ تبدیلی کی ہے۔ میں محسوس کر سکتی ہوں میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں رحم، ترس ہے، خوف ہے، کیا ہے؟ میری آنکھیں ایک بار پھر بند ہو رہی ہیں۔ میرے بستر کے پاس کھڑے لوگ میری سانسیں گن رہے ہیں۔ ان کی خواہش ہے میں مر جاؤں۔ میں جانتی ہوں وہ چاہتے ہیں میں اس اذیت سے چھٹکارا پا جاؤں۔ مجھے علم ہے میری بھی یہی خواہش ہے، میں بھی یہی چاہتی ہوں، مگر وہ سوال جو آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ یاد نہیں آ رہا۔ پتہ نہیں کیوں یاد نہیں آ رہا۔ میں وہ سوال پوچھے بغیر مرنا نہیں چاہتی۔ کیسے مر جاؤں؟ مگر میں سوال یاد کر رہی ہوں، مجھے یاد آ جائے گا۔ کوئی میرے بستر کے پاس رو رہا ہے۔ میں آنکھیں کھولے بغیر اس کی آواز پہچان سکتی ہوں۔ آخری سانس لیتے ہوئے ان سسکیوں کو شناخت کر سکتی ہوں۔ وہ میری ماں ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں سے اسے اسی طرح سراہنے کھڑے دیکھ رہی ہوں۔ جو پیر کی بلی کی طرح وہ میرے بستر کے گرد پھر رہی ہے، میرے دائیں جانب، میرے بائیں جانب، دائیں جانب، بائیں جانب۔ وہ روتی ہے، چپ ہوتی ہے، ہاتھ میں پکڑے ہوئے پن سورہ سے آیات اور دعائیں پڑھتی ہے، مجھ پر پھونکتی ہے، مجھے دیکھتی ہے، پھر رونے لگتی ہے، پھر کچھ پڑھتی ہے، پھر پھونکتی ہے۔ وہ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتی، تسلی دینے کے لیے، نہ محبت جتانے کے لیے۔ وہ میرا ماتھا چھوئے گی، میرے ماتھے کی جھلسی ہوئی چیز اپنی جگہ چھوڑنے لگے گی۔ میں اور کیا کراؤں گی؟ وہ میرا گال چومے گی تو وہاں موجود آبلے پھوٹ پڑیں گے۔ میں چیخوں گی، وہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے گی۔ میں جھلسے ہوئے گوشت سے خون رسنے لگے گا۔ میں اذیت برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ کبھی ماں کے لمس کو آپ نے اولاد کے لیے برچھی بنتے دیکھا ہے؟ وہ روتی جاتی ہے، میرے بستر کے گرد چکر لگاتی کاٹتی ہے۔ 9 ماہ اس نے اپنے جسم کے اندر مجھے تخلیق کیا ہے۔ سمن کو میری ہڈیاں، میرا گوشت، میرا جلد، میرا خون، سب کچھ اسی کے وجود کا حصہ تھا۔
20 سال پہلے اس نے ایک مکمل وجود کو جنم دیا تھا، ہنستے کھلکھلاتے ایک مکمل وجود کو۔ 20 سال بعد اس مکمل وجود کو جھلسے ہوئے پیپ زدہ گوشت کے ڈھیر میں تبدیل دیکھ کر وہ کیا سوچ رہی ہوگی؟ اسے قرار کیسے آ سکتا ہے؟ بالوں میں تیل لگایا کرو سمن، اس طرح لاپرواہی مت برتا کرو۔ میں اب بھی اس کی آواز سن سکتی ہوں، مگر میں جلسی ہوئی جلد کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس کو ہاتھوں کا بنایا ہوا کوئی اپٹن اب میرے چہرے کی رنگت بدل نہیں سکتا، نہ اس کی ملائمت میں اضافہ کر سکتا ہے۔ کتنے کھردرے ہو رہے ہیں تمہارے ہونٹ، بلائی لگاؤ ان پر۔ وہ اب شاید شناخت بھی نہیں کر سکتی میرے ہونٹ کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں ختم ہوتے ہیں۔ اس کا خریدا ہوا کوئی لباس اب میرے جسم کے دوسروں سے ممتاز نہیں کر سکتا۔ 20 سال اس نے جس شاہکار کو تخلیق کرتے اور حفاظت کرتے ہوئے گزار دیے تھے، وہ کچھ لوگوں نے چند ہی گھنٹوں میں ناقابل شناخت کر دیا تھا۔ وہ کس کس کا چہرہ نوچنا چاہتی ہوگی، کس کس کو بے شناخت کر دینا چاہتی ہوگی، برن یونٹ کے اس بستر کو کس کس کو دیکھنا چاہتی ہوگی۔ پتہ نہیں 9 ماہ اس نے مجھے اپنے جسم میں رکھا اور 20 سال اس نے مجھے اپنے گھر میں رکھا۔ مجھے اس حال میں دیکھ کے وہ پاگلوں کی طرح میرے بستر کے گرد چکر کاٹ رہی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں، اللہ، آپ مجھے اس حال میں دیکھ کر کیا محسوس کر رہے ہوں گے؟ تخلیق تو آپ نے ہی کیا ہے، کئی صدیاں تو مجھے آپ نے اپنے پاس بھی رکھا ہے، میری آنکھیں، ناک، ہونٹ، سب کچھ آپ ہی نے بنایا ہے۔ اب اس جلسے ہوئے جسم کو دیکھ کر آپ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ جس چیز کو آپ نے بنایا ہے، انسان اسے بگاڑ دیا، جلا دیا، مسخ کر دیا، اب مجھے دیکھتے ہوئے کس اذیت سے گزرے ہوں گے؟ میری ماں کی طرح کیا آپ بھی بہت سے لوگوں کو کب میں ڈاکٹر کی آواز اپنے قریب سن رہی ہوں۔ وہ ایک بار مجھے دیکھنے آیا ہے، اپنی اد کھلی آنکھوں سے اس کے قریب کھڑے اپنے باپ کو دیکھ رہی ہوں۔ اس کے چہرے پر بھی وہی بے یقینی ہے جو پچھلے 24 گھنٹوں سے جیسے اس کے چہرے پر کندہ کی گئی ہو۔ اسے یقین اب نہیں آیا ہوگا کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے۔ اخبار میں چھپی ہوئی سرخی پڑھنے اور اسے اپنے سامنے مجسم حالت میں دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ اس سرخی سے خونی رشتہ رکھتے ہو تو پچھلے 24 گھنٹوں میں نے اس کے ہاتھوں کے انجیکشنز کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دیکھا۔ وہ انجیکشنز لاتا ہے، نرس انجیکشنز کو ڈرپ میں منتقل کرتی ہے۔ ان کے جھریوں زدہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈاکٹر نسخے اب کچھ بھی واپس نہیں لا سکتے، نہ میرا چہرہ، نہ اس کے نقش، نہ میرا بے داغ جسم، نہ میری زندگی۔ ہاں، ان ہاتھوں سے وہ اگر کچھ روپیہ زیادہ کما لیتا تو آج میرا وجود جلسے ہوئے گوشت اس ڈھیر میں تبدیل نہ ہوا پاتا۔ اس کے چہرے کی بے یقینی اب شکست خوردگی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ کبھی نہ کبھی انسان ہار مان ہی لیتا ہے، ہار ماننی ہی پڑتی ہے، اور بیٹیوں کے مقدر سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز باپ کے کندھوں کو نہیں جھکا سکتی۔ دوسری بیٹی کو بیانے کا حوصلہ کہاں سے لائے گا وہ؟ مہوش کو میرے جیسے بھائیوں کو موت آ جانی چاہیے، بہنوں کو ٹرک بھر کر جہیز نہیں دے سکتے۔ سجاد کہاں ہیں؟ میں نے اسے پچھلے 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار دیکھا۔ جب کل رات وہ حیدرآباد سے میرے جلنے کی خبر سن کر آیا تھا، اس کی آنکھیں سرخ اور کپڑے بے ترتیب تھے۔ میں تب بے ہوش تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر صرف ایک نظر مجھے دیکھا تھا اور میری اس کی نظر ملی، پھر وہ کچھ کہے بغیر الٹے قدموں وارڈ سے بھاگ گیا، مگر بلند آواز میں رونے تک آواز آتی رہی۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا، میرے جیسے بھائیوں کو موت آ جانی چاہیے جو بہنوں کو ٹرک بھر کر جہیز نہیں دے سکتے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز غائب ہو گئی اور اس کے بعد دوبارہ نہیں آیا۔ شاید وہ میرا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، شاید کوئی بھی میرا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ پھر بھی سب کو میرے سامنے آنا پڑتا ہے۔ کیا ان میں سے کسی نے یہ سوچا ہوگا کہ زندگی ایک بارود بھی اخبار کی خبر کا حصہ بن جائے گی؟ یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اخبار کی خبر بن جاؤں گی۔ کم جہیز لانے پر ایک لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا۔ سسرال کے ہاتھوں بہو کا قتل۔ جہیز نے ایک اور لڑکی کو برن یونٹ پہنچا دیا۔ 1 سال کے بیٹے کی ماں کھانا پکاتے ہوئے جل گئی۔ پتہ نہیں اخبار کی سرخی کس طرح کی ہوگی 1 سال کا بیٹا۔ عثمان، ہاں وہ کہاں ہیں؟ عثمان کہاں ہیں؟ پچھلے 24 گھنٹوں سے میں نے اسے
بھی نہیں دیکھا، پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، اور 2 دن سے اسے بخار تھا، پتہ نہیں آج اسے کوئی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ہوگا یا نہیں۔ میں ایک بار اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، آخری بار، دوبارہ تو کبھی۔ آنکھیں کھولنا میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، آکسیجن کی نالی کے ساتھ سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، مگر میرا ذہن ابھی معاف نہیں ہوا۔ چہرے، آوازیں، چیزیں گٹ مٹ ضرور ہیں، مگر میں کچھ بھی بھولی نہیں ہوں، سوائے اس سوال کے وہ بس وہ یاد نہیں آ رہا، ورنہ باقی تو سب کچھ یاد ہے، سب کچھ۔ یہ بھی کہ 24 گھنٹوں سے پہلے میں نے ہونٹوں پہ کون سی لپسٹک لگائی تھی؟ اسکارلیٹ، ہاں یہی رنگ تھا۔ مجاہد کہتا تھا یہ رنگ مجھ پہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اور چوڑیاں، ہاں چوڑیاں بھی پہنی ہوئی تھی میں نے، گہری سبز رنگ کی چوڑیاں، آگ کی لپٹوں میں آ کر شاید وہ بھی پگھل گئی ہوں گی میرے وجود کی طرح۔ بچپن میں چوڑیوں کی چین بنایا کرتی تھی، موم بتی جلا کر چوڑیاں ایک سرے سے کو اس پر گرم کیا کرتی تھی۔ موم بتی کا شعلہ سیکنڈز میں ہی کانچ پگھلا دیتا ہے، پھر آرام سے اس پگھلے ہوئے حصے کو الگ کر دیتی اور جگہ سے برق رفتاری سے ایک چوڑی اپنی چوڑی کے اندر ڈال دیتی، پھر اتنی ہی تیزی سے پگھلتے ہوئے سروں کو دوبارہ آپس میں زور سے دبا دیتی، کانچ ٹھنڈا ہو کر آپس میں جڑ جاتا، چین بنتی جاتی، یا پھر چوڑی کے ٹوٹے ٹکڑوں کو اس طرح موم کے شعلوں میں پر گرم کرتی، اور جب ٹکڑے کا درمیانی حصہ نرم ہو جاتا تو دونوں کے طرف سے ٹکڑے کو پکڑ کر موڑ دیتی، بیضوی شکل ان حصوں کو چین کی صورت میں لہراتی سارے گھر میں پھرتی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کبھی خود میرے وجود اس طرح شعلوں میں لپٹیں گے، میرے ہاتھوں کی کھنکتی چوڑیوں کا کانچ کو پگھلائیں گے۔ اس بار کانچ پگھلنے اور نرم ہونے کے بعد میری ہی کلائیوں کو زنجیر کی مانند اپنی گرفت میں لے گا۔ اسکارٹ، لپسٹک، سبز چوڑیاں اور کپڑوں کا رنگ کیا تھا؟ سفید، ہاں سفید تھا، سلک کا سفید کڑھائی والا سوٹ۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے اس سوٹ کی وجہ سے میرا جسم زیادہ بری طرح جلا۔ وہ سفید کپڑا سیاہی ہو کر اب بھی میرے جسم میں بہت سے حصوں پر چپکا ہوا ہے، یوں جیسے میری کھال کا ہی حصہ بن گیا ہو۔ میرے جسم سے ان ٹکڑوں کو اتارنے کی کوشش کی جاتی تو میرے جسم پر موجود آبلے پھوٹ پڑتے، کھال اتر جاتی، شاید وہ زخم مجھے زندہ رہنے کے لیے 24 گھنٹے بھی نہ دیتے، پھر شاید یہ اذیت 24 گھنٹے پہلے ہی ختم ہو جاتی، مگر میں تو وہ لباس مجاہد کے لیے پہنا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ کپڑے پہنو، اس نے کہا تھا مجھ پر میری امی گھر لے جائے گا، ہم شام تک وہیں رہیں گے، لیکن پھر مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا یہ سب اس نے میرے ساتھ کیا، اس نے، میرے شوہر نے، اس شخص نے جس نے قرآن کی آیات پر میرا کفیل بننے کا عہد کیا تھا، آپ کے سامنے میری حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ 2 سال، پورے 2 سال میں نے اس کے ساتھ گزارے تھے۔ 2 سال میں اس نے مقدور بھرے آرام پہنچانے کی کوشش کی، اس کو سلوٹ زدہ لباس سے بچانے کے لیے اپنی کئی گھنٹے صرف کر دیتی۔ اس نے میرے پورے وجود کو سلوٹ زدہ کر دیا۔ مجھے یقین نہیں آتا، مجاہد میرے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو میرا شوہر ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے مجھے کیسے جلا دیا؟ اس نے مجھے کیوں جلا دیا؟ مگر ہو سکتا ہے اس نے مجھے نہ جلایا ہو۔ وہ کہہ رہا تھا اس نے مجھے نہیں جلایا، سب کچھ ایک حادثہ تھا۔ حادثہ؟ ہو سکتا ہے سب کچھ ایک حادثہ ہی ہو، مگر وہ دروازہ کیوں بند تھا؟ مجاہد میری چیخوں کی آواز پر کیوں نہیں آیا؟ کوئی بچانے کیوں نہیں آیا؟ اور وہ جھلک کھڑکی، مجاہد، میرے خدا، میرا سانس پھر اکھڑ رہا ہے، کیا میں مر رہی ہوں؟ کیا موت کی تکلیف ایسی ہوتی ہے جیسی اس وقت پچھلے 24 گھنٹوں سے برداشت کر رہی ہوں؟ اتنی لمبی موت، اتنی مختصر زندگی، آپ نے مجھے کیا دیا؟ کیوں دیا؟ 18 سال میں نے اپنے باپ کے ساتھ گزارے، میں خوش تھی، پھر 2 سال میں نے کہاں گزارے؟ ہاں شادی ہو گئی تھی میری ایف اے کے بعد مجاہد سے، میں مٹھیوں میں خواب لے کر اس گھر آئی تھی، ہر لڑکی یہی کرتی تھی ہے، میں بھی یہی خواب لے کر ایک سراب میں داخل ہوئی، میرا خیال تھا مجھے چاہا جائے گا، سب لوگ یہی کہتے تھے، مجھے کس چیز کی کمی نہیں تھی، خوبصورتی، اخلاق، حصار، خوش مزاجی، نرم کوئی، برداشت، تحمل، سمجھدار، سلیقہ۔ گنتی ان سے شروع نہیں ہوئی تھی، گنتی کہیں اور سے شروع ہوئی تھی، ٹی وی، وی سی آر، فریج، موٹر سائیکل۔ میں شاکڈ رہ گئی اور خوف نے مجھے اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا میرے پاس
کچھ بھی نہیں تھا، جو تھا وہ بے مول تھا۔ ساس سسر نندے شوہر، ایک زبان ایک جیسے لفظ، وہ تلخ تھے، زہریلے تھے، کاٹے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں ہر بار خود کو تسلی دیتی۔ سسرال والے ایسی باتیں کرتے ہی ہیں، سو میں سوچتی اپنی خدمت سے ان کے دل جیت لوں گی۔ ہاں، خدمت سے دلوں کو جیتا جاتا ہے، مگر جن کے وجود کے اندر دلوں کے بجائے ہوس و لالچ کی بت پیوست ہوں، ان کو 2 سال میں نے سب کچھ برداشت کیا، سب کچھ۔ پت سے پتھر ہو گیا، عثمان کی پیدائش نے بھی کچھ تبدیل نہیں کیا، لیکن میں پھر بھی مطمئن تھی۔ میرا گھر قائم تھا، شادی ختم نہیں ہوئی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری زبان پر ایک ہی ورد رہتا تھا، مجاہد کے مارنے پر بھی، ساس کی گالیاں دینے پر بھی، نندوں کی بے عزتی کرنے پر بھی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں خوش تھی، میرا گھر قائم تھا، میں ماں باپ پر بوجھ نہیں بن سکتی تھی، وہ مجھے سہارا نہیں دے سکتے تھے، نہ معاشی طور پہ نہ معاشرتی طور پر۔ اس گھر سے نکل جانے کی صورت میں مجھے معاشرہ کھا جاتا، وہاں سے نہیں نکلی اور آج میں یہاں ہوں۔ پھر سب کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، میری دعائیں رنگ لانے لگیں۔ مجاہد نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ میری ساس سسر نندے سب کا سلوک بدل گیا، میں خوش تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو وداع دیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، سب کچھ۔ وہ خوش تھے، پرسکون تھے، میرے وجہ سے ہونے والی اذیت ختم ہو گئی تھی۔ وہ چند ہفتے میری زندگی سے بہترین دن تھے۔ 2 سال لگے مجھے سب کچھ ٹھیک کرتے، مگر سب کچھ ٹھیک ہو ہی گیا۔ آپ کو کیوں بتا رہی ہوں میں؟ آپ تو سب کچھ جانتے ہی ہیں۔ میری خوشی و اطمینان کا اندازہ آپ سے بڑھ کر کس کو ہو سکتا ہے؟ کل بھی تو یہی ہوا تھا، مجاہد نے کہا تھا مجھے گھر لے جائے گا، ہم شام وہیں گزاریں گے۔ میرے لیے لباس کا انتخاب بھی اس نے کیا، سلک کا سفید لباس۔ وہ اتوار کا دن، اتوار کو مجاہد گھر پر ہوتا، اتوار کو سب لوگ گھر پہ ہوتے تھے، مگر اس دن میرا سسر دوپہر کو کچھ دیر پہلے کہیں چلے گئے، میرے دونوں نندیں بھی کہیں چلے گئیں، صرف گھر پہ مجاہد اور میری ساس تھی۔ میں صبح ناشتے کے بعد کچن میں نہیں جا سکتی تھی، عثمان کے لیے فیڈر بھی مجاہد تیار کر کے لایا۔ مجھے حیرانی ہوئی، اس کا موڈ بہت اچھا تھا۔ دوپہر کے قریب اس نے مجھے تیار ہونے کے لیے کہا، دوپہر کا کھانا پکا کر تیار ہونا چاہتی تھی، مگر اس نے روک دیا کہ گھر میں امی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، کھانا کون کھائے گا، ہم تو ویسے بھی جا رہے ہیں۔ امی کہہ رہی تھیں کہ دوپہر کا کھانا نہیں کھائیں گی، تم بس جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم لوگ جا سکیں گے۔ اس نے مجھ سے کہا، میں نے اس کی بات ماننے کو تیار ہونے لگی۔ اس نے مجھ سے اصرار کیا میں اپنے لمبے بال کھلے چھوڑ دوں، میں گرمی میں مثل کا سوٹ پہننا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ بے ضد تھا، میں وہی کپڑے پہنوں۔ میں تیار ہو گئی۔ جب اس نے مجھ سے چائے کی فرمائش کی، میں اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی۔ اس وقت میں نے اپنے کمرے میں پڑے ہوئے ڈیک کو بلند آواز میں بجتے سنا۔ مجھے حیرت ہوئی، مجاہد کبھی اتنی بلند آواز میں ڈیک نہیں سنتا تھا، مگر اس وقت کچن کے دروازے سے بہت دور میں نے سوئی گیس کی بو محسوس کر دی تھی۔ کچن میں کہیں سے گیس لیک ہو رہی تھی، پھر چولہے کا والو کھلا رہ گیا ہوگا۔ کچھ فکر مندی سے اندر آئی، کچن میں گیس کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں سانس روکتے ہوئے چولہے کے پاس گئی، میں دونوں برنرز کے والو پوری طرح کھلے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے میں انہیں بند کرتی، میں نے اپنی پشپا کچن کے دروازے پہ ایک جھلکے سے بند ہوتے سنا۔ میں بے اختیاری پلٹی، میں نے دروازے کی طرف جانا چاہتی تھی، مگر قدم نہیں اٹھا سکی۔ کچن کی کھلی کھڑکی سے ایک جلتی ہوئی دیا سلائی کو میں نے اڑ کر اندر آتے دیکھا، پھر ایک دھماکہ ہوا۔ سب کچھ سمجھنے میں بہت دیر ہو گئی۔ میں آگ میں شعلوں کے لپٹ کے چیخ رہی تھی۔ میں نے دروازے کی طرف بھاگ کر اسے کھولنے کی کوشش کی، دروازہ بند تھا، وہ نہیں کھلا تھا۔ میں نے اس کی پوری قوت سے بجایا، وہ نہیں کھلا۔ میں چیختی ہوئی کچن میں موجود پانی کے نل کی طرف بھاگی، اس میں پانی نہیں آ رہا تھا، ٹھنڈے اور گرم والو کو گھمانے سے پانی نہیں آیا۔ آگ کے شعلے بڑھتے جا رہے تھے، باہر ڈیک پر بلند آواز سے بج رہا تھا، اندر میں چیخ رہی تھی۔ پھر کھڑکی کی طرف گئی، تب آگ اٹھتی ہوئی لپٹوں سے میں نے کھڑکی کے باہر صحن میں مجاہد اپنی ساس کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے
بلند آواز چیختے ہوئے میں نے پکارا۔ وہ برق رفتاری سے اندر کمرے میں چلے گئے۔ میرا ذہن معوف ہو گیا۔ وہ میری طرف کیوں نہیں آئے؟ کیا انہوں نے خود مجھے؟ سب کچھ ختم ہونے لگا۔ کیا انہوں نے خود میرے ساتھ سب کچھ کیا؟ مجھے تب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر دھواں جا رہا تھا۔ میں اپنے گوشت کے جلنے کی بو محسوس کر سکتی تھی۔ میں چیخی، آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ میں اس کھڑکی کے سامنے گر رہی تھی۔ اب بھی بج رہا تھا۔ سامنے میرے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اندر میرا بیٹا تھا، میرا شوہر تھا، میرے ساس تھی۔ کچن میں میرے چاروں طرف آگ تھی۔ مجھے اس وقت صرف یاد آنے لگے۔ آپ یاد آ رہے تھے۔ کیوں یاد آ رہے تھے آپ؟ زمین پر گرتے ہوئے میرے کانوں کے نے بیرونی دروازے کو دھڑکاتے اور بہت سے لوگوں کو تو سنا۔ اس کے بعد پھر مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ شاید کسی نے کچن کا دروازہ کھولا تھا، شاید کسی نے مجھ پر پانی پھینکا، شاید کسی نے میرے گرد کوئی کمبل لپیٹا تھا۔ اس کے بعد میرے لیے ہر چیز شاید بن گئی۔ دوبارہ آنکھیں میں نے ہاسپٹل کے اس بستر پہ کھولنی تھی۔ میرے دائیں طرف ایک کرسی پر وہی تھا، مجاہد، میرا شوہر۔ یہ سب ایک حادثہ تھا۔ تمہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ میں نے تم سے ہمیشہ کہا تھا احتیاط کیا کرو۔ میری کھلی ہوئی آنکھوں کے سامنے وہ کہہ رہا تھا اور میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ 2 سال کس جانور کو پاس رکھنے سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اسے ٹھوکر مارنے کے لیے بھی قدم اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا اس شخص کو 2 سال میں مجھ سے اتنی سی محبت بھی نہیں ہوئی تھی؟ مجھے آگ میں جھونکتے ہوئے اس نے مجھے انسان کے بجائے ایندھن کیوں سمجھا؟ 2 سال میں اس شخص کو پہنچنے والی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی۔ معمولی سی کھانسی ہوتی یا انگلی میں لگنے والی خراش، وہ جب تک ٹھیک نہ ہوتا مجھے چین نہ آتا۔ اور اس شخص نے مجھے اپنے ہاتھوں سے جلا دیا۔ میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی ہوں۔ مجھے اسے آنکھیں نہیں ملا رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ٹی وی، فریج، VCR، موٹر سائیکل، اس نے کیا صرف ان چیزیں کی وجہ سے مجھے جلا دیا؟ کیا صرف یہ چیزیں نہ لانے کی وجہ سے اس کے دل میں میری اتنی نفرت بڑھ گئی؟ میری 2 سال کی خدمت اولاد بھی اس کی نفرت کو نہیں بجھا سکی۔ ابھی پولیس آئے گی تو میں نے بتا دیا نا کہ یہ حادثہ تھا۔ اب وہ مجھ سے کہہ رہا تھا حادثہ نہیں تھا، تم لوگوں نے مجھے جلایا۔ میں نے کر آتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گیا اور میرے چہرے پر سے نظریں گاڑے۔ تم پولیس کو یہ کہو گی؟ اس بار اس کی آواز میں اشتعال تھا۔ ہاں، پھر کیا ہوگا؟ تم نے سوچا تم مر جاؤ گی، میں جیل چلا جاؤں گا، عثمان کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائے گا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ پولیس سے یہ کہنا یہ ایک حادثہ تھا اپنے بیٹے کے لیے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اب وہ مدھم آواز میں مجھ سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، میں نے عثمان کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کا کیا ہوگا؟ پولیس اس شخص کو پکڑ لے گی تو کیا ہوگا؟ مقدمے کی پیروی کون کرے گا؟ یہ رہا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اسے سزا ہوگی تو عثمان کا کیا ہوگی؟ میں خاموش ہو گئی۔ میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ زندگی باقی رہ گئی۔ عورت کے پاس صرف زندگی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے اپنی ساس کو دیکھا، ان کے ساتھ محلے کی اور کچھ عورتیں، وہ رو رہی تھیں، غش کھا رہی تھیں۔ کاش میں سوئی نہ ہوتی، کیوں نیند آ گئی؟ مجھے کیا پتا تھا میری بہو کے ساتھ ہی ہو جائے گا۔ اب اس کے بجائے میرا ساتھ ہی ہو جاتا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی ماں میں رحم کے علاوہ کوئی اور صرف نہیں دیکھی۔ ماؤں میں رحم کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ میری بیٹی میری خواہش فہمی تھی۔ 2 سال میں نے اس عورت پہ بھی یہی صرف تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ کبھی نہ کبھی تو اس کی زبان کے کانٹے ختم ہوئے، کبھی تو اس کے لفظوں کا زہر کم ہوا، کبھی تو یہ سب کچھ بڑھتا گیا۔ انہیں مجھ پر رحم نہ آیا۔ ٹی وی، فریج، VCR، موٹر سائیکل لانے والی بہو پر رحم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کبھی تو اس کے لفظوں کا زہر کم ہوگا، کبھی تو، لیکن سب کچھ بڑھتا گیا۔ انہیں مجھ پہ کبھی رحم نہ آیا۔ کیسے کیا جا سکتا تھا رحم؟ کیا انہیں احساس ہے کہ جلتے ہوئے جسم کی تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ جب پورا جسم موم بتی کی طرح پگھل رہا ہو، جلد کھال، چربی، کوئی سب کچھ چل رہا ہو، انسان چاہنے کے باوجود شعلوں کو بجھا نہ سکتا ہو تو میں اپنی نندوں کو دیکھ رہی تھی جو میری سانس کی طرح رو رہی تھیں مجھے جلاتے ہوئے۔ کیا انہوں نے یہ کبھی بھی سوچا اگر انہوں نے خود میری طرح جلنا پڑے تو کیا ہوگا ان کو؟ یا کبھی آج سے کئی سال بعد ان کی بیٹیوں میں سے کسی کو؟ 2 سال میں نے کئی بار انڈائجسٹ میں شائع ہونے والے تحریک کرداروں کے آنسو بہاتے دیکھا ہے۔ کیا صرف رحم اور ہمدردی ان کے لیے ہونی چاہیے جو زندہ نہ ہوں، فرضی کردار ہوں؟ میرے جیسے جیتی جاگتی حقیقی کرداروں کے لیے ان کے پاس کیا میرے کم جیل لینے کا گناہ
کو معاف نہیں کر سکتی تھیں؟ کیا کبھی ایک بار وہ میری ساتھ سے نہیں کہہ سکتی تھیں میرے ساتھ سب کچھ نہ کریں، مجھے تکلیف نہ دیں؟ وہ مجھے سے یہ سب نہیں کہہ سکتی تھیں کیا وہ؟ پھر کچھ دیر بعد میرے گھر والے آ گئے، پولیس آ گئی، مجاہد والے اور اس کے گھر والے غائب ہو گئے تھے۔ میں نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا۔ میرے گھر والے انہیں الزام دے رہے تھے، محلے کے لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے۔ پولیس ایک انسپکٹر مجھ سے بیان لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ حادثہ تھا، مجھے سسرال والوں نے جلایا، یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کچن دروازے سے باہر کس نے بند کیا، کیا میں نے خودکشی کی کوشش کی، کیا مجھے پر شک ہے، میرے سسرال والی کر رہی ہے، میرے ساتھ کیسا تھا، میرے شوہر کا سلوک کیسا تھا؟ وہ مجھ سے ایک ایک کے بعد ایک بار بار سوال پوچھتے رہے اور خاموشی کر رہا ہوں کے علاوہ میرے پاس کسی سوال کا جواب نہ تھا۔ سچ بتا دیں بی بی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے کہہ رہا تھا۔ بستر مرگ پر پڑی، میں کس سے ڈر سکتی؟ مگر سچ بتانے کی ہمت میرے اندر نہیں، وہ معاشرے نے چھین لی۔ وہ بہت دیر مجھ پر مجبور کرتا رہا، میری سانسیں اکھڑنے لگیں، ڈاکٹر نے اسے باہر بھیج دیا۔ تم اسے بتا دو یہ سب کچھ۔ اس کے جانے کے بعد میری امی نے کہا، پھر بات ادھوری چھوڑ کر رونے لگیں۔ ایک بار غشکی میں چلی گئیں۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، اور اب جب ڈاکٹر میرے گھر والوں کو بتا چکے ہیں کہ میں کسی بھی لمحے مر جاؤں گی، تو وہی سوال مجھے مرنے نہیں دے رہا، وہی سوال جو مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اوہ میرے اللہ، میری تکلیف، میرا ذہن، آنکھیں نہیں کھل رہی، سانس، میرا جسم بے جان، سب کچھ، میرا بیٹا، کیا یہ موت؟ وہ سوال ہاں یاد آ رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ نے کہا تھا آگ کا عذاب صرف اللہ دے سکتا ہے، آپ دے سکتے ہیں، کوئی نہیں، انسان نہیں، مگر مجھے انسانوں نے آگ کا عذاب دیا ہے۔ میں نے اسی دنیا میں دوزخ کے عذاب سے گزر رہی ہوں۔ فرق یہ ہے دوزخ انسان نے دکھایا ہے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں، اب میں مر جاؤں گی تو کیا آپ مجھے دوبارہ دوزخ میں پھینکیں گے؟ دوسری دوزخ میں؟ کیا آپ میرے لیے دوبارہ دوزخ دکھائیں گے؟ دوبارہ مجھے اس میں پھینکیں گے؟ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، مجھے انسانی نوع کے دوزخ سے گزرنے کے بعد آپ کے دوزخ سے اب خوف نہیں آ رہا۔ دوسری دوزخ سے، اللہ، کیا آپ مجھے دوسرا دوزخ دیں گے؟ میں، آپ، سانس، میں، اندھیرا، گھٹن ختم شد۔